رمضان المبارک کے رات کے قیام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 7 دن جب باقی بچے تھے نا، تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر باجماعت قیام کروایا۔ صحابہ جو مسجد میں موجود تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت یہ نماز پڑھی۔ پھر اس سے اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کیا۔ پھر اس سے اگلے دن پھر مسجد میں آئے اور لوگ پہلے دن سے زیادہ جمع ہو چکے تھے، پھر آپ نے ان کو قیام کروایا۔ پھر اگلا دن چھوڑ دیا، پھر اس سے اگلے دن تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، پھر قیام کروایا۔ مسجد بھر چکی تھی، تو جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا لوگوں کے اندر اضافہ ہوتا گیا، پھر لوگ بہت زیادہ ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اگلے دن نکلے ہی نہیں۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا نکلنا، تمہارا قیام کے لیے آنا مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا، مجھے پتہ تھا کہ تم آئے ہوئے ہو، میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں اللہ رب العالمین اس نماز کو تم پر فرض ہی نہ کر دے۔ خشیت ان تفرض علیکم، میں ڈر گیا کہ یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگ جب توحید و سنت کا کوئی بھی داعی بات کرتا ہے نا کہ یہ کام بدعت ہے، تو فوراً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم بھی تو بدعت کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 3 راتیں قیام کروائی ہیں رمضان کی، اور تم پورا مہینہ باجماعت پڑھتے ہو۔ تم بدعت کرو تو ٹھیک ہے، ہم کرو تو وہ بدعت ہو جاتی ہے، وہ غلط ہو جاتی ہے۔ عزیز بھائیو، یہ جو اعتراض ہے نا، یہ لا علمی اور کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ اگر ان بیچاروں کو بدعت کی سمجھ ہوتی، علم ہوتا بدعت کا، تو یہ اعتراض کبھی بھی نہ کرتے۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بدعت وہ عمل ہوتا ہے جس کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں کوئی دلیل موجود نہ ہو، اور لوگ اس عمل کو نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر کریں۔ کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں اس کے کرنے کی کوئی دلیل نہیں، اور لوگ نیکی ثواب سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں، یہ ہوتی ہے بدعت۔ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جبکہ باجماعت نماز پورا مہینہ مسلسل پڑھنا، یہ پیارے پیغمبر کی احادیث سے، امام الانبیاء کی سنت سے ثابت ہے۔ مسلسل پورا مہینہ باجماعت قیام کرنا رمضان میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 3 طرح سے ثابت ہے، 3 طرح سے ثابت ہے۔ ایک ہے آپ کا فعل، ایک ہے آپ کا قول، اور ایک ہے آپ کی تقریر۔ حدیث کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، قول کو اور تقریر کو، تو تینوں طریقوں سے اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ یہ فعلی حدیث تو آپ نے سنی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت قیام کروایا۔ پھر چھوڑا کیوں 3 دن قیام کروانے کے بعد؟ اس لیے چھوڑا کہ لوگوں کا شوق دیکھ کر اللہ رب العالمین اس قیام کو کہیں لوگوں پر فرض نہ کر دیں۔ اس لیے نہیں چھوڑا کہ قیام صرف 3 دن ہی ہوتا ہے، 3 دن سے زیادہ باجماعت قیام نہیں ہو سکتا۔ باجماعت قیام کا ثبوت اللہ کے نبی کے عمل سے مل گیا کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ وہ امت پر مشقت کا ڈر تھا، مشقت کا خوف تھا کہ اگر فرض ہو گئی تو ان کے لیے یہ کام مشکل ہو جائے گا اور پھر دقت بن جائے گی امت کے لیے، اس وجہ سے آپ نے چھوڑ دی۔ تو یہ فعلی دلیل ہے
باجماعت رمضان المبارک کے اندر قیام کرنے کی۔ دوسری دلیل جو میں نے لفظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں سنن ابو داود کی حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری رات جب قیام کیا نا، پہلی رات قیام کیا تو ایک تہائی رات کا پہلا تہائی حصہ جب ختم ہوا تو قیام بھی ختم کر دیا۔ دوسری مرتبہ جب قیام کروایا آپ نے تو آدھی رات تک قیام کروایا۔ آدھی رات کے بعد جب آپ نے ختم کیا نا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے کہا لو نفلتنا بقیت لیلتنا ہذہ، اللہ کے نبی کاش آپ ہمیں ہماری یہ سب باقی رات بھی نفل پڑھا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہے انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، جو بندہ امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور جب امام ختم کرتا ہے تو اس وقت یہ بھی ختم کر دیتا ہے، اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ اب ایک بندے نے پورا رمضان ساری رات کے قیام کا اجر اور ثواب لینا ہو تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ امام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ کس نے کہا ساری رات کا اجر اور ثواب لینا ہے تو امام کے ساتھ پڑھو؟ رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہوا ہے۔ بدعت کیسے ہو گیا یہ؟ پھر سنن الکبریٰ بہقی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ 3 راتیں قیام کروا کے ختم کر دیا، لیکن صحابہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باجماعت نماز پڑھتے رہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھائی، صحابہ پڑھتے رہے۔ اوزاعا متفرقون، مسجد نبوی میں وہ کہیں 10 بندے کھڑے ہیں اور ان کو ایک بندہ جماعت کروا رہا ہے، کہیں 4 کھڑے ہیں اور ان کو ایک جماعت کروا رہا ہے، کہیں 5 کھڑے ہیں اور ان کو ایک بندہ جماعت کروا رہا ہے۔ اس طرح جماعتیں مسجد نبوی کے اندر کئی ہوتی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح ہی کام چلتا رہا۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی اسی طرح چلتا رہا۔ لوگ مختلف جماعتوں میں کھڑے ہو کر جماعت کروا رہے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہوتا ہوا دیکھا، آپ نے اس سے منع نہیں کیا۔ جو کام آپ کے سامنے ہو، باجماعت پورا مہینہ پڑھی نہ صحابہ نے، تو جو عمل آپ کے سامنے ہوا آپ نے روکا نہیں اس سے، وہ سنت بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ بدعت کیسے ہو گئی یہ؟ پھر ایک حدیث ہے سنن الکبریٰ بہقی میں، یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کو اس کا ترجمہ سنایا ہے۔ سنن الکبریٰ بہقی میں حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قولی سنت بھی ہے اور تقریری سنت بھی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کچھ لوگ جن کو قرآن زبانی یاد نہیں ہے، جو قرآن یاد نہیں کیے ہوئے، وہ ایک قرآن کے یاد کرنے والے بندے قاری کے پیچھے کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں یہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ان کو قرآن زبانی نہیں آتا، یہ امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں اور قیام کر رہے ہیں باجماعت۔ رسول اللہ، یہ ابی بن کعب تھے رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب وہ پڑھا رہے تھے اور صحابہ ان کے پیچھے جن کو قرآن نہیں یاد تھا وہ پڑھ رہے تھے ان کے پیچھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا اللہ کے نبی ان کو قرآن یاد نہیں ہے، یہ ابی بن کعب سے سن رہے ہیں قرآن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمہ، یہ بہت نعمہ اذن، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ابو داود میں بھی ہے یہ سنن الکبریٰ بہقی کے حوالے سے، اور ابو داود میں حسن سند ہے اس روایت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیام ہوا اور آپ نے اس کی تائید فرما دی، کہا بہت اچھا کام ہے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ تو اب بھی کوئی شخص اس کو بدعت کہے کہ پورا مہینہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر اللہ ہی اس بندے کا حافظ ہے، اللہ ہی ہدایت دے اس کو، ہم تو اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کا
عمل بھی، امام الانبیاء کا قول بھی، پیارے پیغمبر کی تقریر بھی، تقریر اور عمل، تقریر اور قول، ساری قسم کی احادیث موجود ہیں۔ پورا مہینہ یہ باجماعت قیام کرنا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بدعت ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔